وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ ٹیکس چوری کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، جبکہ ٹیکس ادا کرنے والوں کو مکمل سہولیات فراہم کی جائیں گے۔ ایف بی آر اصلاحات پر اسلام آباد میں ہونے والے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ 70 برس کے بگاڑ کو درست کرنے کے لیے سخت مگر ضروری اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں نئے نیشنل ٹارگیٹنگ سسٹم، ایبلٹی اور ڈیجیٹل مانیٹرنگ نظام سمیت جدید ڈیجیٹائزیشن اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ان تمام اقدامات کو جلد اور مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کی ہدایت کی۔ پاکستان نے بھارتی فوج کے سینئر افسر کی جانب سے گولڈن ٹیمپل پر حملے کی کوشش سے متعلق الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ پاکستان نہ صرف سکھ مذہب کے کئی مقدس مقامات کا محافظ ہے بلکہ ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتریوں کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ گولڈن ٹیمپل پر حملے کے بھارتی الزامات بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت نے ہی 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب پاکستان میں متعدد عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے کرتارپور کوریڈور جیسا منصوبہ مکمل کر کے دنیا کو مذہبی رواداری کا پیغام دیا ہے، اور ایسے الزامات پاکستان کے امن و احترام کے موقف کو مجروح نہیں کر سکتے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے درمیان اہم ملاقات ہوئی، جس میں بلوچستان میں جاری پی ایس ڈی پی منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ترقیاتی عمل کو تیز تر، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور وفاقی و صوبائی سطح پر ہم آہنگی کے فروغ پر زور دیا گیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے اور پی ایس ڈی پی کے آئندہ حجم میں اضافہ کیا جائے گا تاکہ صوبوں کو مزید ترقیاتی مواقع مل سکیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے پی ایس ڈی پی 2025-26 کا جائزہ لیتے ہوئے تمام منصوبوں پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ بلوچستان حکومت وفاق کے ساتھ ترقیاتی سفر میں شانہ بشانہ ہے۔ اس ملاقات کو مربوط منصوبہ بندی اور باہمی اشتراک کی سمت میں ایک مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے میڈیا کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں واضح کیا کہ پاکستان کی قوم نہ پہلے جھکی تھی نہ اب جھکے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری شہادت کی آرزو ہماری زندگی سے بڑھ کر ہے اور اس جذبے میں کبھی کمی نہیں آئی۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی، خطے کی مجموعی صورتحال اور پاک چین تعلقات پر گفتگو کرتے ہوئے ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کا غیر متزلزل عزم ہے۔ ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ اپنے آپ پر انحصار کرتے ہیں، اور جب ہم اپنے قومی مفاد میں متحد ہو کر کھڑے ہوتے ہیں تو بین الاقوامی برادری بھی ہمارے موقف کو تسلیم کرتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ہماری وردی کا رنگ کچھ بھی ہو لیکن قربانی کا جذبہ ایک ہی ہے اور ہر سپاہی وطن پر جان نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے تمام سوالات کے تفصیلی اور حقائق پر مبنی جوابات دیے اور پاکستان کی امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد نے عرب گروپ کے سفیروں کو حالیہ بھارتی جارحیت اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کی جارحیت کے جواب میں نپا تلا اور متناسب رد عمل دیا اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق استعمال کیا۔ سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان 10 مئی کو طے پانے والی جنگ بندی کی مکمل پاسداری کرے گا اور خطے میں امن کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گا۔ عاصم افتخار نے بھارتی رہنماؤں کی اشتعال انگیز بیانات اور سندھ طاس معاہدے کی معطلی جیسے اقدامات کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ جموں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ انہوں نے عرب ممالک کی حمایت اور پاکستان کے موقف کو سمجھنے پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے درمیان دبئی میں ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور بنگلہ دیشی ٹیم اب پاکستان کا دورہ کرے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام کے درمیان طویل ملاقات کے بعد یہ فیصلہ ہوا۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان 3 T20 میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی پروپیگنڈے کے باعث ابتدائی طور پر بنگلہ دیشی کھلاڑی پاکستان آنے سے گریزاں تھے، تاہم محسن نقوی کی خصوصی کوششوں اور دبئی میں کامیاب مذاکرات کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان آنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ ہالی ووڈ کے سپر سٹار ٹام کروز کی نئی فلم مشن امپاسبل 8 دی فائنل رینکنگ نے ریلیز سے قبل ہی $12 ملین کا بزنس کر لیا۔
जो फिल्म इंडस्ट्री में एक शानदार कारकर्दगी का अंदिया है। ये फिल्म इब्तदाई तौर पर 17 मई को 5 अहम ममालिक जापान, जनूबी कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रिलीज की गई, जहां उसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। खास तौर पर जनूबी कोरिया में वीकेंड के दौरान 7.5 लाख से ज्यादा टिकट्स फरोख्त हुई, जो रवां साल की सबसे ज्यादा फरोख्त थी, और यहां फिल्म ने $5 मिलियन की कमाई की। भारत में फिल्म की कमाई $4 मिलियन रही, जबकि जापान ने $2 मिलियन और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने मजमूई तौर पर $1 मिलियन का कारोबार किया। आलमी तज्जियाकारों के मुताबिक ये फिल्म रिलीज के बाद दुनिया भर में $1 अरब से जायद की कमाई करने की सलाहियत रखती है। अमेरिका में फिल्म की रिलीज 23 मई को मुतवक्के है और चीन में 30 मई को इसे सिनेमा घरों में पेश किया जाएगा। शुमाली अमेरिका में इब्तदाई वीकेंड पर $100 मिलियन की आमदनी की तवक्को की जा रही है, जो टॉम क्रूज की शोहरत और फिल्म की मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। फिल्म की एडवांस बुकिंग में ये रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस फिल्म की कामयाबी की जमानत बन चुका है और दुनिया भर में इसके शायकीन बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं।